الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کا ٹاپک ہے نومولود نیو بورن بیبی کے کان میں اذان کہنا۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ نومولود کے کان میں اذان کہنی چاہیے، اگر آپ اذان نہیں کہیں گے تو بچہ مسلمان نہیں ہوگا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے افراد، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ بچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے کان میں اذان نہ کہی جائے، تو یہ بات غلط ہے۔ آگے میں وضاحت کرتا چلوں کہ نومولود نیو بورن بیبی جو ہے اس کے کان میں اذان کہنے کے بارے میں اور اقامت کہنے کے بارے میں 3 گروہ ہیں، جن میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے اذان اور اقامت کہنی چاہیے، دوسرا گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے صرف اذان کہنی چاہیے، اور تیسرا گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے نہ اذان کہنی چاہیے اور نہ ہی اقامت کہنی چاہیے۔ تو ہم جب تحقیق کرتے ہیں، جب جانچ پڑتال کرتے ہیں، جب دلائل کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ صرف اذان کہنی چاہیے، تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں سنن ترمذی حدیث نمبر 1514، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5105۔ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اذان کہنے کی، حالانکہ اس روایت میں ایک راوی ہے عاصم بن عبید اللہ، اس راوی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، بلکہ جمہور محدثین نے اس راوی کو عاصم بن عبید اللہ کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ، امام عینی رحمہ اللہ، امام حسمی رحمہ اللہ وغیرہ ہم نے اس کا اقرار کیا ہے اور وضاحتاً انہوں نے فرما دیا ہے۔ تو بعض الناس کا اس روایت کو حسن کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ روایت سندن ضعیف ہی ہے۔ بعض میرے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن لغیرہ ہی کہا ہے۔ دیکھیں حسن لغیرہ ہی کیا ہے؟ ضعیف پلس ضعیف ایکول حسن لغیرہ ہی۔ یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یعنی کہ جھوٹ پلس جھوٹ ایکول سچ، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جھوٹ 1 کروڑ بھی مل جائے تو جھوٹ ہی رہتے ہیں، اسی طرح 1 کروڑ بھی ضعیف روایات مل جائیں تو وہ ضعیف ہی رہیں گی جب تک کہ ان کے مطابق شواہد وغیرہ نہ ملیں۔ اب اس روایت کے جو شواہد پیش کیے جاتے ہیں، اب اس کا بھی ہم تجزیہ کر لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، تو اس میں وہ شعب الایمان وغیرہ میں یہ روایات ملتی ہیں، جن میں ایک روایت میں محمد بن یونس القدیمی، ٹھیک ہے، محمد بن یونس القدیمی یہ راوی کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے، اور دوسری جو روایت پیش کی جاتی ہے اس میں ایک راوی ہے یحییٰ، وہ کذاب راوی ہے، دوسرا راوی مروان، وہ بھی ضعیف راوی ہے،
اور تیسرا طلحہ، وہ مجہول راوی ہے، اس کے حالات معلوم نہیں ہیں، کون تھا کون نہیں تھا کیا تھا۔ وہ دونوں جو شعب الایمان وغیرہ میں روایات ملتی ہیں، وہ روایات من گھڑت خود ساختہ روایات ہیں۔ یہ تو حیرت والی بات ہے نا، ایک ضعیف روایت ہے، اس کے شواہد جو پیش کیے جا رہے ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ دیکھو بھائیو، اپنی ذاتی انا کے لیے یا کسی بھی ایسی بات کو جو دین سے ثابت نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنانے کے لیے اپنی ذاتی رائے اس میں شامل کرنا، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، دین اسلام جو ہے ہماری رائے کا نام نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں دین اسلام میں اپنی رائے دینے والے؟ دیکھو، دین اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اگر ہم کوئی چیز بھی دین میں شامل کریں گے اپنی طرف سے تو وہ بدعت ہوگی۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں جو بھی نیا کام ہوگا وہ بدعت شمار ہوگا، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، لہٰذا تحقیق کیا کریں، کوشش کریں کہ اپنا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق بنائیں، تحقیق کریں۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن آپ کو پچھتانا پڑے، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے، پڑھنے کی بھی طاقت نصیب فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی بھی طاقت نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں استقامت نصیب فرمائے کہ ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے رہیں۔ لہٰذا کوشش کریں، تحقیق کیا کریں، اور اپنی قوت کے مطابق جہاں تک ہو سکے تحقیق کر کے عمل کیا کریں۔ جو چیز ثابت ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس پہ وقت ضائع نہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور مغالطہ دیا جاتا ہے کہ اس پہ اجماع ہے۔ اب جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس پہ 3 موقف ہیں، ایک صرف اذان کہنی چاہیے، دوسرا اذان اور اقامت کہنی چاہیے، تیسرا نہ اذان کہنی چاہیے نہ ہی اقامت کہنی چاہیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام متحدین میں سے ایک بھی متحد اگر اختلاف کر دے تو وہ اجماع ایسے ہے جیسے ہوا ہی نہیں، یعنی کہ وہ اجماع قائم ہی نہیں رہتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جس پہ 3 موقف ہیں، اتنا اختلاف ہے، اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے بعد میں عرض کرتا چلوں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ایک اثر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھو جی، ان کے دور میں بھی اذان پہ عمل تھا، اذان دی جا رہی تھی، حالانکہ وہ اثر ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یہ اثر ثابت ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس پہ امت کا عمل ہے، حالانکہ معتبر جو نسخے ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ عقیقہ کے موضوع پہ دیکھیں نا، فی العقیقہ والعمل فی العقیقہ، حالانکہ وہاں پہ یہ الفاظ ہیں۔ دیکھیں
اگر کوئی بندہ آج دن رات ایک کر کے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ تک حق بیان کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن اس کی مخالفت میں حد بھی کراس نہ کریں۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، ایک دن ہم نے مرنا ہے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اگر ہم دین اسلام سے محبت نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، بدعات کو بھی کرتے رہیں گے، پھر بھی کہیں گے ہم اہل سنت ہیں، حالانکہ جو بدعت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا صحیح بخاری پڑھ کے دیکھ لیں۔ حوض کوثر سے اس کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بھائیو، بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا، یہ صرف اذان کہنا ثابت نہیں ہے، لہذا اس کام سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں تک بھی یہ علم پہنچائیں کہ بھائی جان یہ چیز ثابت نہیں ہے، آپ اس سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے، کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے اور اس پہ استقامت بھی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔